مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر اور قرآن اور سائنس پر اہم کام کرنے والے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب ہمارے ساتھ خاص بات چیت کے لیے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ۔ آپ کا کافی اہم وقت ہے، لیکن جس طرح سے قومی کونسل جو انسیپیول کے آج پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور خاص طور پر قرآن اور سائنس کے حوالے سے جو آپ نے کام کیا یا سائنس اور اردو کو جوڑنے کا جو آپ نے کام کیا، اس پر آپ نے ایک طویل گفتگو کی اور اس کے بارے میں بتایا موجودہ وقت میں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں اردو کو؟ دیکھیے، اردو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی زبان کل بھی تھی، آج بھی اور آگے بھی رہے گی، لیکن بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو اردو بولنے والے ہیں وہ اگر اردو سے اپنا تعلق توڑ لیں گے تو اردو کیسے زندہ رہے گی؟ کیونکہ اردو سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اردو زبان خود سیکھیں بھی اور پڑھیں بھی اور بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اب اگر ہمیں ایسے فیملیز ملتی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اردو سمجھنا پڑھنا پڑھانا اب ضرورت نہیں ہے، تو یہ ظاہر افسوسناک بات ہے۔ اردو کے رسالے خریدیں، اخبار کم از کم روز اخبار تو ایک اردو کا گھر میں آنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ جب آپ دیکھیے اردو صرف ایک زبان نہیں ہے، ایک تہذیب ہے۔ آپ اگر اردو زبان سے بچوں کو دور کرتے ہیں تو تہذیب سے دور کرتے ہیں، تو اس لیے زبان کا بہت اہمیت ہے اور شاید ہمارے اکثریت اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، میں تو یہی کہوں گا، ورنہ اردو کے پڑھنے والے کم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اگر بات کی جائے تو 80 کی دہائی میں 90 کی دہائی میں جو آپ نے ایک پوری فہرست دکھائی، آپ نے جو کام کیا سائنس کو لے کر اور اردو زبان میں جہاں پر بالکل نہ کے برابر کام ہوا تھا، آپ نے اس میدان کو چنا۔ جب ہندی اور انگلش سائنس سے آپ کا تعلق رہا ہے، تو آپ نے جب وہ چنا، آج کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ملی یا کتنا اردو اور سائنس کو جوڑنے میں کامیاب ہوئی؟ دیکھیے، جب چراغ اندھیرے میں جلتا ہے تو یہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے میں کتنے اندھیرے کو دور کر سکا، وہ اپنا حق ادا کرتا ہے۔ میں نے اردو میں سائنس اس لیے لکھنا شروع کیا کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہماری اردو والوں کی جو کمیونٹی ہے، اس میں بیسک صحت اور ماحول سے واقفیت بھی نہیں ہے۔ کیا کھائیں، کیسے رہیں، کیسے جئیں، کیا طریقے ہوں، یہ کچھ نہیں آتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سائنس اور سائنسی ذہن کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سب تقلیدی ہو گئے، جس نے جو کہہ دیا وہ مان لیا اور کبھی سوال نہیں کیا، ریزن کی دلیل کی بات نہیں کری۔ تو میری صرف کوشش یہ تھی کہ اردو دا طبقے تک ان چیزوں کی اہمیت کو پہنچاؤں اور خاص طور سے انہیں بتاؤں کہ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ قرآن یعنی سورہ انفال اگر آپ 22 دیکھیں، انفال 22، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو عقل کا استعمال، غور و فکر، مشاہدہ، دلیل، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے تو ہم تو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو سائنس کا اور قرآن کا تو ایسا رشتہ ہے کیونکہ قرآن ہی موٹیویٹ کرتا ہے سائنس پڑھنے کے لیے، کائنات کو کھوجنے کے لیے اور اس کا علم حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے یہاں تعلیم دو حصوں میں بٹ گئی، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کے نام پہ جو نصاب چنا گیا، جو درس نظامی چنا گیا، اس میں سائنس کا کوئی رول نہیں ہے۔ یعنی قرآن جن چیزوں کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ درس نظامی میں دین کے نام پہ چھوڑ دیا گیا اور کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھاتا۔ وجہ یہی ہے کہ شاید اگر تقلیدی ذہن نہ ہوتا اور لوگ دلیل کی بات کرتے تو یہ ضرور پوچھتے کہ قرآن جن چیزوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ان کو آپ دین کے نام پہ کیسے الگ کر رہے ہیں؟ آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں سائنسز میں، نالج میں، ایجوکیشن میں مسلمان سب سے زیادہ بیکورڈ ہے، بچھڑا ہوا ہے۔ جس قوم کے اوپر موٹیویشن ہو کہ آپ نیچر کو ایکسپلور کریے، کھوجیے، وہ سائنسز میں ہی کیا ہر طرح کی ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہے۔ تعلیم بالکل آخر کی پرائرٹی ہماری ہو گئی۔ ہمیں جبکہ دیکھیے، جب قرآن اگر علم حاصل کرنے کو کہتا ہے تو علم حاصل کرنا عبادت ہوا۔ ہم نے عبادتیں اپنے طور سے ڈیفائن کر دی کہ صاحب نماز بن جانا اور روزے، ان کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن محض ان کو اسلام کہہ دینا بہت بڑی جسارت ہے، زیادتی ہے اور ظلم ہے جو اس قوم پہ کیا گیا ہے۔ تو میں اسی کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ کلیریفائی، اور اس کے لیے سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے کہتے ہیں بھائی آپ قرآن سمجھ کے پڑھیے اور جو قرآن کہتا ہے وہ کہیے، آپ یہ مت سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آئی ایم نو بڈی۔ قرآن جو کہہ رہا ہے آپ اس کو سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے، کیونکہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ قصص 85 ہمیں بتا دیے کہ ان الذی فرض علیک القرآن لعدک الی معاد، فرض علیک القرآن، قرآن ہم پہ فرض ہے۔ جب فرض ہے تو پورا قرآن سمجھیے اور اس پہ عمل کیجیے۔
آپ خود ایک ماہر تعلیم ہیں، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں. ابھی موجودہ دور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جس کو دو حصوں میں بانٹا گیا، لیکن جب دو حصوں میں بانٹا گیا تو ضرورت تو ہے کہ ہم سب کو آگے بڑھ کر جو ماہر تعلیم ہیں ان کو سدھار کے لیے، اصلاح کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. خاص طور پر آج حکومت کی بھی نظر ہوتی ہے. یو پی کے جو مدارس کا معاملہ آیا وہ بھی اسی میں شامل ہے کہ مدرسوں کے رجسٹریشن ختم کرنے کی، بند تک کرنے کی بات آ گئی. آسام میں بھی کیا گیا. تو کیا یہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں پر ہی لگام لگانے کی کوشش ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیے ہر وہ آدمی، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیے ہم کسی کو سدھار کی بات کیوں کہیں؟ ہر آدمی کے پاس عقل ہے، ذہن ہے اور بہت سمجھدار ہیں. کیوں نہیں قرآن سے دیکھتے بات کرتے؟ سمپلی میں تو یہ کہہ رہا ہوں قرآن سمجھیے اور اس کے حساب سے کام کیجیے. علم کے دو حصوں میں تقسیم ہو جانا، کائنات کی تسخیر. دیکھیے نمل جس کا میں نے ذکر ہے، سورہ نمل کی 83 و 85 83 سے 85 کی آیتوں میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ فَكَذَّبْتُمْ بِهَا آیَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تُحِيطُمْ بِهَا عِلْمًا، علمی احاطہ کس چیز کا؟ اللہ کہہ رہا ہے میری آیتوں کو تم نے علمی احاطہ نہیں کیا، انہوں نے جھٹلا دیا. تو اب اس کا جسٹیفیکیشن کہاں سے لائیں گے؟ کائناتی آیات آل عمران 190 191 اور کئی جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن کی ایک آیات وہ ہیں جو قرآن میں ہے، وہ اللہ کا قول ہے، اور جو جتنی کریشنس ہے یونیورس کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی آیت کہتا ہے، وہ اللہ کا فعل ہے. تو ورڈ آف گاڈ قرآن میں ہے، ورک آف گاڈ پوری یونیورس میں ہے، اور ان کے علمی احاطے کی بات کی جا رہی ہے. تو سائنسز کے بنا کیسے ہو جائے گا؟ اور جو چیز کو قرآن کرنے کو کہہ رہا ہے وہ دین سے کیسے باہر ہو سکتی ہے؟ تو سب عقل رکھتے ہیں، خود فیصلہ کر لیں. اور بہتر یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ غلطی کو تسلیم کر کے اس کی اصلاح کرنے سے ہی آپ قرآن کے حساب سے اپنی جرم سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن تابو وصلحو کی بات کہتا ہے کہ تائب ہو کے اصلاح کر لیجئے. تو اگر سمجھتے ہیں غلطی ہوئی تو اصلاح یہ کیجئے کہ ہر جگہ علوم کو ایک شکل میں انٹروڈیوس کیجئے، تقسیم مت کیجئے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا بس. آخر میں جس طرح سے آپ نے کہا عقل مند ہے ہر کوئی، سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اور عقل مند لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ کچھ مت کیجئے، کسی کو مت سنیے، صرف قرآن سمجھیے اور اس پہ عمل کیجئے. جی سمپلی. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھیے، سمجھیے اور خود اس پر عمل کیجیے، کسی کی بات مت سنیے. ویڈیو جرنلسٹ وکرانت کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.